سر علی امین گنڈاپور صاحب لاہور میں آئے ہیں، پی ٹی آئی کی بیشتر قیادت بھی موجود ہے۔ آپ کو لگتا ہے ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی جو ہے پنجاب کو مرکز نگاہ بنانے جا رہی ہے؟ اور دوسری طرف سر بغیر کسی گارنٹی کے تو وہ لوگ آ نہیں سکتے، کیونکہ ظاہری بات ہے پنجاب میں وہ آئے ہیں تو گرفتاریوں کا خدشہ بھی موجود ہوگا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تیسری بار علی امین گنڈاپور صاحب کی قیادت میں جو ہے لاہور کے اوپر لاہور میں شو آف پاور جو ہے یا اسٹریٹ پاور دکھانے کے لیے یہاں پر پی ٹی آئی کی قیادت اس وقت لاہور میں تقریباً پہنچ گئی ہے۔ مقصد ان کا ویسے تو بظاہر جو اعلان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایم پی ایز کو یعنی نااہل قرار دیا جا رہا تھا یا دینے کی کوشش کی جا رہی تھی پنجاب اسمبلی میں، جنہوں نے اس دن ہلہ گلہ کیا تھا جب بجٹ سپیچ تھی، بظاہر تو آبجیکٹو یہ ہے، لیکن کیا اس کے پیچھے وہی مائنڈ سیٹ ہے جس طرح پہلے دو مرتبہ علی امین گنڈاپور اور اس سے پہلے ایک دفعہ پی ٹی آئی کی پوری قیادت جو ہے وہ لاہور آ چکی تھی؟ لاہور آبویسلی ان کا سینٹر آف اٹریکشن اس لیے ہے کہ سب سے زیادہ سپورٹ پی ٹی آئی کو ملی تھی لاہور میں۔ کیا وہ اپنے ورکرز کو ری ایکٹیویٹ کرنے آئے ہیں؟ کیا ان کو پھر سے یہ ترغیب دینے آئے ہیں کہ آپ گھروں سے باہر نکلیں؟ کیونکہ پچھلے 2-3 اعلان جو ہوئے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ہم احتجاج کریں گے، وہ پذیرائی ان اعلانات کو نہیں ملی، جس کی ایک تازہ مثال جو ہے کہ عاشورے کے بعد کہا تھا کہ تحریک چلائیں گے، جو اب 5 اگست تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ کہا گیا تھا کہ عید کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر بہت بڑا پروٹیسٹ ہوگا، پورے پاکستان سے قافلے آئیں گے، وہ بھی ممکن نہیں ہو پایا تھا۔ تو یہ ایک کوشش ہو سکتی ہے کہ اپنے ورکرز کو ری ایکٹیویٹ کیا جائے، اور اس کے لیے پوری قیادت جو ہے وہ آلموسٹ پوری قیادت جو ہے وہ لاہور میں پہنچ گئی ہوئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح سر، ورکرز کے قائدین کے گھروں پہ رات بھر اطلاعات ہیں، چھاپے پڑتے رہے ہیں، فوٹیجز موجود ہیں، جی ٹی روڈ کے مختلف شہروں میں پولیس تعینات ہے، لاہور میں جگہ جگہ ہے۔ آپ کو لگتا ہے پنجاب کی انتظامیہ چاہتی ہے کہ تحریک انصاف کے ورکرز کسی بھی سیاسی ایکٹیویٹی سے دور رہیں، جبکہ خود ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر جگہ ان کی تشہیر ہو؟ احتجاج کرنا تو بنیادی حق ہے، کرنا چاہیں تو کرنے دیں۔ دیکھیے، اگر تو احتجاج کیا جائے جو کہ جمہوری حق ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں، لیکن اگر اسلام آباد کیپٹل کی طرح سے کے احتجاج ہونے ہیں تو پھر اس کی نوعیت بالکل مختلف ہو جاتی ہے، اور دیٹ بیکمز اے لا اینڈ آرڈر سچویشن۔ اس کے لیے پھر جو صوبائی حکومت ہو چاہے مرکزی حکومت ہو، اس کو ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ کوئی روکنے والا نہیں ہے کسی بھی پیسفل پروٹیسٹ کو، لیکن لاہور میں ہمارے پاس ایک 9 مئی کا ماڈل ہے، اور ایک اس سے پہلے جو لاہور ہائی کورٹ میں ہوا تھا وہ منظرنامہ بھی ہمیں یاد ہے اچھی طرح۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو وہ آئے ہیں کہ یکجہتی کرنی ہے یا احتجاج کرنا ہے، جو بھی ایکشن ان کے خلاف لیے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے، جیسے سیٹوں کا مسئلہ ہے اور دیگر مسئلے ہیں، ڈسکوالیفیکیشن ہے ایم پی ایز کی، پھر تو کوئی میرا نہیں خیال کہ کسی کو انہیں پوچھنا چاہیے، اور پنجاب کی حکومت کو بھی ان سے پنگا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پنگا کریں گے تو ایک انفارچونیٹ بدصورت قسم کی صورتحال جو ہے پھر سامنے آئے گی۔ تو بہت ٹالرنس کا مظاہرہ کرنا ہوگا پنجاب حکومت کو، اگر پی ٹی آئی صرف پیسفل پروٹیسٹ کرنے کے لیے آئی ہے۔ جی بالکل صحیح سر، پنجاب حکومت کی کارکردگی کی اگر بات کریں تو ایک سوال بہت شدت سے عوام کے بھی ذہن میں آتا ہے، تھنک ٹینک کے ذہن میں بھی آتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بزدار حکومت سے کئی گنا بہتر ان کی پرفارمنس ہے، لیکن اتنی تشہیری مہم کہ اب تو بہت سارے صحافی جیسے کہ انصار عباسی صاحب ہیں، وہ تو یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں آپ اس صوبے کا نام ہی شریف خاندان کے نام پر رکھ دیں۔ یہ پہلی بار نہیں ہے، لیکن اتنی تشہیر، ہر جگہ تصاویر، آپ کو لگتا ہے یہی ایک ذریعہ رہ گیا ہے عوام کو راغب کرنے کے لیے؟ نہیں، میرے خیال سے ایسا نہیں ہے، یہ بہت اوور ڈو کیا جا رہا ہے۔ ماضی میں بھی اس طرح کی کیمپینز جو ہیں وہ چلائی گئی ہیں، اس وقت بھی ان کے اوپر تنقید ہوئی تھی، اور آج بھی یہ تنقید میرے خیال سے بجا ہے۔ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر آپ کمپیریٹیو ٹرمز میں بات کریں تو پنجاب میں بے پناہ زیادہ کام ہوا ہے دوسرے تمام صوبوں کی نسبت۔ جتنے پروجیکٹس نئے لانچ کیے گئے ہیں، جتنی ری اورینٹیشن ہوئی ہے جو ایگزسٹنگ ڈپارٹمنٹس تھے، ہسپتالوں کی صورتحال کس قسم کی انہیرٹ کی تھی پنجاب حکومت نے، ابھی وہاں کیا ہو رہا ہے، نئے انسٹیٹیوشن ہیلتھ کے بن رہے ہیں، نئی یونیورسٹیز بن رہی ہیں، کام تو ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اس کو گرج کر سکتا ہے یا انڈرمائن کر سکتا ہے۔ ہاں، اس کی پروجیکشن جو ہے اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں، اور میرے خیال سے صحیح اٹھ رہے ہیں۔ اتنی آؤٹ رائٹ پروجیکشن کے پورے اخبارات جو ہیں وہ لدے پڑے ہیں اشتہاروں سے۔ میں اس کو تو گرج نہیں کرتا، اشتہار ملنے چاہیے اخبارات کو، لیکن کسی انڈیویجول کی پروجیکشن کے لیے اتنا پیسہ صرف کرنا جو ہے وہ یقینی طور پہ قابل اعتراض ہے، کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں۔
بالکل صحیح. اور حکومتی حلقے جو اس چیز پر زیادہ تنقید کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو پارٹی مرثد کے خلاف تھی اب وہی اس طرف ڈھلتی جا رہی ہے جس میں قاسم اور سلیمان کی آمد ہے، جبکہ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ان کا کسی سیاسی عہدہ ان کے پاس موجود نہیں ہے، وہ تو صرف اپنے والد کی سیاسی جدوجہد کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں. آپ دونوں سائڈز کے موقف میں سے کس کو زیادہ وزن دیتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے بیٹوں کے یہاں آ کے کسی بھی تحریک کا حصہ بننے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور اگر آپ اس پر غور کریں کہ وہ کیوں آ رہے ہیں تو پھر آپ کو بات اور زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی. میرا خیال یہ ہے، یہ میری اپنی انٹرپریٹیشن ہے، کہ بانی پی ٹی آئی نے جو پی ٹی آئی کی قیادت باہر ہے ان سے شاید توقعات میں مایوسی ہوئی ہے ان کو، کیونکہ کئی مرتبہ انہوں نے تحریک چلانے کی بات کی ہے، کئی مرتبہ واضح الفاظ میں انہوں نے کہا ہے، لیکن کچھ ہوا نہیں ہے. کوئی اس کا ملبہ ڈال رہا ہے علی امین گنڈا پور کے اوپر، کوئی اس کا ملبہ ڈال رہا ہے اس قیادت کے اوپر جو باہر ہے. مطلب ہے اٹ از دا بلیم گیم دیٹ از آن. لیکن یہ بات طے ہے کہ بانی پی ٹی آئی غالباً مایوس ہوئے ہیں ان کی پرفارمنس سے. دیرفور یہ ایک کارڈ ہے جسے ہم عام زبان میں سمپتھی کارڈ کہتے ہیں. بچے اگر آئیں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ وہ آئیں گے، کیونکہ ایک بات اور جو اس حوالے سے کہی جا سکتی وہ یہ کہ خود عمران خان صاحب موروثیت کے بہت خلاف رہے ہیں. وہ چاہے وہ زرداری فیملی ہے، چاہے وہ شریف فیملی ہے، اس کے بارے میں ان کے ارشادات جو ہیں وہ ابھی لوگوں کے ذہن میں تازہ ہیں. اور اب خود جو صورتحال پی ٹی آئی کو درپیش ہے اس میں یہ ہے کہ ایک ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ پہلے پنجاب میں حکومت کر چکی ہیں، اس کے حوالے سے بھی بہت کچھ کہا جا چکا ہے. پھر وہ کے پی کے میں گئیں تو علی امین گنڈا پور سے پنگا ہوا ان کا. اور اب بہنیں جو ہیں وہ ہر ملاقات کے بعد پولیٹیکل سٹیٹمنٹ جاری کرتی ہیں پریس کانفرنسز کے تحت، اور اب بیٹے بھی آ رہے ہیں. تو وہ موروثیت، اینٹی موروثیت جو سٹانس تھا خان صاحب کا، وہ لارجلی کمپرومائز ہوگا. لیکن ان کے بیٹوں کے آ کے کسی تحریک کا حصہ بننے میں صرف ایک خرابی مجھے دکھائی دیتی، وہ یہ کہ اگر وہ پاکستانی نیشنل نہیں ہیں تو وہ برٹش نیشنل ہونے کی حیثیت سے سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف کسی قسم کی کیمپین نہیں کر سکتے. میں یہ سوال پوچھوں گا کہ کیا یہاں سے کوئی سیاستدان یا اس کی اولاد جا کے اسٹارمر جو ہے پرائم منسٹر انگلینڈ کا، اس کے خلاف پارلیمنٹ کے سامنے جا کے احتجاج کر سکتی ہے؟ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو یہ وائسا ورثہ ہے. لیکن بہرحال وی ہیو ٹو ویٹ، لیٹ اس سی وہ آتے بھی ہیں کہ نہیں، اور آتے ہیں تو پھر کیا صورتحال پیش آتی ہے، پھر اس پہ تبصرہ ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. اور سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یکدم جو صدر مملکت کی تبدیلی کی افواہیں گردش کرنا شروع ہوئیں اور پھر اتنی تردید ہو رہی ہے اس معاملے کو کہ یہ مزید پیچیدہ بنایا جا رہا ہے؟ اب تو شہباز شریف صاحب نے بھی اسے پروپیگنڈا قرار دیا ہے، اس سے پہلے محسن نقوی صاحب بڑا واضح الفاظ میں بتا چکے ہیں. آپ کو ایسا تو نہیں لگتا کہ شاید یہ ساری افواہیں پھیلائی اس لیے گئی کہ پیپلز پارٹی کو ذرا دبا کر رکھا جائے؟ دیکھیے، یہ آپ کے بیان کا جو آخری حصہ ہے وہ صحیح دکھائی دیتا ہے، اس لیے کہ جتنی کوہرنس اس وقت تینوں ان ٹاپ آفیسز میں ہے، پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے اور چیف آف آرمی اسٹاف ہے، خود ان کے اپنے لوگ اس کو ہائیبرڈ سسٹم کہہ رہے ہیں. خواجہ آصف کا بیان آپ کے سامنے ہے. اٹ از ورکنگ سو ویل. ابھی تو 2027 تک تو ویسے ہی آرمی چیف ہیں وہ، 5 سال کی اس کے بعد وہ ایکسٹینشن لے سکتے ہیں، پھر وہ فیلڈ مارشل ہیں، ساری زندگی وردی میں رہیں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کیا ضرورت پیش آ گئی ہے، کیونکہ یہی پی ٹی آئی ایک سانس میں یہ کہتی ہے کہ یہ جو فارم 47 والے ہیں یہ تو کٹ پتلیاں ہیں، حکومت تو وہی چلا رہے ہیں، طاقتور طبقہ کہہ کے وہ فوج کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو پھر کیا ضرورت ہے چینج کرنے کی؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. بالکل صحیح. اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ حکومتی رہنماؤں کے مطابق حکومتی اتحاد 2029 تک چلے گا، انہیں کوئی خطرہ، کوئی پریشانی نہیں ہے؟ اس اتنے اعتماد کی سر وجہ کیا نظر آتی ہے؟ دیکھیے، وہی میں نے کہا کہ ماضی کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے. 3 دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو ہاف وے تھرو گھر چلتا کیا گیا، 3 دفعہ نون لیگ کی حکومت کو ہاف وے تھرو چلتا کیا گیا. کس نے کیا؟ وہ ہمیں میرے خیال سے اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اسی طرح کی گومگو صورتحال ہے. لیکن تبدیلی صرف اس وقت آتی ہے جب پاور دیٹ بھی، یعنی جو ملٹری فوجی قیادت ہے، وہ اپوزیشن کے ساتھ مل جائے. ایسا کوئی چانس نہیں ہے. وہ تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے ساتھ مل کے حکومت گرانے کی تو آپ بات ہی چھوڑ دیں.